بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو السلام علیکم۔ میں حسین امین، لک اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، عدنان کشوگی 25 جولائی 1935 کو مکہ میں محمد کشوگی کے ہاں پیدا ہوا، جو کہ سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز ال سعود کے ذاتی ڈاکٹر تھے۔ یہ عرب نژاد ترکی تھے۔ عدنان کشوگی 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ اس کی ایک بہن سمیرہ کشوگی تھی، جس نے بزنس مین محمد الفیض سے شادی کی اور دودی فائد کی والدہ تھی، اور دوسری بہن سہیر کشوگی ایک مشہور عرب ناول نگار تھی۔ عدنان کشوگی کے 2 بھائی عاصم کشوگی اور عادل کشوگی تھے، اور اس نے اپنے اور اپنے 2 بھائیوں کے حوالے سے ٹریڈ کارپوریشن کا نام دیا۔ یہ تینوں ترکی میں قتل کیے گئے صحافی جمال کشوگی کے چچا تھے۔ عدنان کشوگی نے الیگزینڈریا، مصر کے وکٹوریہ کالج اور امریکن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، لیکن عدنان کشوگی کاروبار میں قسمت تلاش کرنے کے باعث اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل لک اینڈ تھنک کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی، اس کی تلاش رنگ لے آئی، اور 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کرواتا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے 20 ارب ڈالر کے معاہدے کروائے۔ ایک روز وہ کینیا میں موجود اپنے عالی شان اور وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہا تھا۔ اس کی کمسن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی، تو اس نے اپنا ایک پرائیویٹ جہاز 747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ جہاز کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ ناظرین، لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے، اور اسے عربی نسل کے گھوڑوں کا بھی شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص استبل موجود تھے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھیں۔ ناظرین گرامی، اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ ناظرین گرامی، ابھی رکیے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ملکیت میں جو یارڈ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یارڈ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یارڈ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یارڈ بعد میں اسے برونائی کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتی ہوئی امریکہ کے سابقہ پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ یارڈ $29 ملین میں خریدی۔ اس کی اس یارڈ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اس نے امریکی صدر رچرڈ نیکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر $60,000 مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ ناظرین، اللہ کا دیا ہوا دنیا کا سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے باوجود یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ رکھی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالر کی مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ اس کے دوست احباب، اس کے چاہنے والوں نے اس سے نظریں پھیر لی۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ عدنان کشوگی اس وقت کہاں ہے۔ پھر اچانک ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا، وطن واپسی جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ ناظرین، 2017 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ پاک کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا۔
اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ ناظرین، ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔